انسان کا یہ طبعی مزاج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان اسے عطا فرمائی ہے وہ زبان خشک نہیں ہے بلکہ تر ہے، اور اس کی جو تر زبان ہے وہ کچھ نہ کچھ بولتی ہے، کچھ نہ کچھ بات کرتی ہے، بہت دیر تک انسان کا خاموش رہنا ممکن نہیں ہوتا، چونکہ اس کی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی نہیں رکھی، تری رکھی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے، کچھ نہ کچھ کہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی بات وہ بیان کرتا ہے۔ اب چونکہ زبان اللہ نے دی تھی اور زبان تھی بھی تر، کچھ نہ کچھ بیان کرنا تھا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دی میں نے ہے تو لہٰذا اسے دیگر کاموں میں لگانے کی بجائے میری یاد میں لگا دو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کرو، اسی کی پاکی بیان کرو۔ صبح سے لے کر شام تک گفتگو کے کلاوے ملانا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں جھوٹ کی آمیزش کا ہو جانا، غیبت کا شامل ہو جانا، بہت ساری آلائشوں سے اپنی زبان کو بھر لینا، منع فرما دیا، میں حکم دے دیا کہ تم اس طرح کرو، تم میری یاد میں لگ جاؤ، تم صبح و شام میری پاکی بیان کرو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں، ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا، جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ
بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں، تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ ہے، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں کو؟ نہیں، ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے، روٹی، کھانا، پانی، ہوا، صحت، سانس، یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا۔ ہمارے صوفیاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں پھر بھی بے سکون رہتا ہوں۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسا طوطا رٹ کے کر رہا تھا۔ اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو، اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی، اب ایسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے کوئی قوت، طاقت اور روحانیت عطا کر دی۔ اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی، اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں، ایک رب ہے الحمدللہ جس کے لیے تمام تعریفیں اسی رب کے لیے۔ اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے۔
تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا۔ تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، پھر اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ، اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ وہ ہے جس کا مصلی آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں، ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور لوگوں کی روحوں کے اندر مستند صحیح عقائد اور یقین کی دولت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ذکر کے طریقے بتلاتے، یہ لوگوں کو اذکار کی طرف مائل کرتے ہیں، جو لوگوں کا شوق، ذوق، مزاج ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ عقیدے کی پختگی دینا اور لوگوں کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ الف اللہ تے چنبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی ہو، تے پھر جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ صوفیہ مختلف اذکار بتلاتے، آپ کسی بھی سلسلہ طریقہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی استغفار بتا دے گا، کوئی کلمہ شریف بتا دے گا، کچھ نہ کچھ بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری اذکار کی جانب توجہ نہیں رہتی، ہم ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو کام سب سے مشقت والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا، بڑا عجیب آدمی ہے نا جو کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لے اور چاہتا بھی پاس ہونا ہے، پر کتاب کھول کے نہیں دے کے پڑھنا چاہتا، نمبر بھی چاہتا ہے میرے 100% ہوں، لیکن کہتا ہے مجھے کتاب نہ پڑھنی پڑے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ آپ کو نصاب پڑھنا ہے اور نصاب کی تیاری کرنی ہے، اور پھر نصاب کے مطابق آپ کو چلنا ہے، آپ کا ایک نصاب ہے۔ تو طریقت ایک یونیورسٹی کا نام ہے، جب آپ طریقت کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، آپ کو وہ اذکار کرنے ہیں، وہ وظائف پڑھنے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی ہے، ان پر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو ذکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جن کا نفع ہوگا۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے،
اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس سے ذکر ہیں، محافل ذکر ہیں، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ ہمارے ہاں اب خلوت میں بیٹھنا، تھوڑا سا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ذکر میں تو بیٹھ نہیں سکتے، عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی رہی نہیں، معاذ اللہ، وظائف پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لازم کر لو، یعنی بلا وجہ ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اذکار کرو، عبادت کرو۔ یہ اگرچہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں کہ سرکار خلوت میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں، بالکل الگ تھلگ ہو کے کچھ عبادت حضور نے تنہائی میں کچھ ذکر کیا ہے، الگ ہو کر۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام مہینوں غار حرا میں رہا کرتے تھے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ اگرچہ حضور کے ذمے تبلیغی ڈیوٹیاں ہیں، سرکار کے ذمے جہاد کے بہت سارے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو انقلاب آشنا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں، وہاں بھی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک نے ہمیں بتلایا کہ کچھ وقت تنہائی کا تمہارے رب کے ساتھ گزرنا چاہیے، کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بالخصوص یہ کوشش کریں اور بالاہتمام یہ کوشش کریں کہ کچھ اوقات اللہ کی بارگاہ کے ساتھ گزریں، کچھ وقت دعاؤں میں، التجاؤں میں، راز میں، نیاز میں۔ دیکھیں نا کتنا اپنے آپ کو ہلکا لوگ محسوس کرتے ہیں کسی بندے کو اپنا دکھڑا سنا کے، کتنا لوگ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنا فقر بیان کرے اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، اور فرمایا جو اپنے رب کے سامنے اپنا فقر بیان کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے غنی ضرور کر دے گا۔ تو آپ مصلی پہ بیٹھیں، اپنی خلوت کو مضبوط کریں، کچھ نہ کچھ تنہائی کی عبادت تھوڑا وقت نکال کے، رات کو، صبح کو، جیسے آسانی ہو ضرور اس پر توجہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس طرف مائل کیا۔ تو ایک بات آخر میں اور جو بڑی سمجھنے والی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔ بندہ غافل کب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک پر غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر تو یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا ہے، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا
تو شیطان اسے غافل نہ کرتا۔ تو آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، تسبیح کریں اللہ اللہ، وہ بھاگ جائے گا۔ اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں، آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، تو آپ ایک دفعہ ہمت کریں تو صحیح، وضو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مصلی اور کریں گے اللہ اللہ، تو دیکھیے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے۔ ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آ جا میرے ساتھ دوستی کر لے۔ تو شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پا سکے، وہ تو اللہ کے مخلص بندوں پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کر لوں، اپنی طبیعت کو لگائیں ذکر میں، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنی روح، اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ محو کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنی آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔